بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی میں ہوں آپ کا ٹیچر احمد رضا اور آپ لوگ ہیں میرے سامنے سال اول کے بچے۔ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے آج کا ایک سوال ہے روزنامچہ۔ بیٹا جی روزنامچہ 10 نمبر کا سوال ہے اور یہ آئے گا کیسے؟ کسی ایک شخص کا نام دیا جائے گا، ایک استاد کا روزنامچہ، ایک طالب علم کا روزنامچہ ہو سکتا ہے، ایک وکیل کا، ایک دکاندار کا، ایک سیاسی فرد کا ہو سکتا ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ بیٹا یہ نئی چیز نہیں ہے، پرانے دور میں بھی بادشاہ جو ہے وہ اپنے روزنامچے لکھوایا کرتے تھے اور اس کا نام آج کل ہے ڈیلی ڈائری۔ بہت سارے لوگ آج کل بھی ڈیلی ڈائری لکھتے ہیں، پرنسپل صاحبان ہیں یا ڈائریکٹر صاحبان ہیں وہ ڈیلی ڈائری لکھتے ہیں کہ آج میں نے یہ کام کیا ہے، اور نیکسٹ ایئر وہ اسی سال کو ہی دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا دن تھا اور میں نے کون سا کام کیا تھا۔ تو یہ بڑی آسانی پیدا ہوتی ہے۔ بادشاہوں نے جو روزنامے لکھوایا اس سے ہمیں تاریخ کے متعلق بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ اس وقت میں مہنگائی کتنی تھی، لوگ کہاں پہ کھڑے تھے، بادشاہ کیسا سلوک کرتا تھا، سارا دن اس کی ایکٹیویٹیز کیا تھی، تو یہ سارا کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بہرحال ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم کیسا جو ہے وہ روزنامہ لکھیں جس سے ہمیں 10 کے 10 نمبر آ جائیں۔ تو بیٹا جی آپ کے سامنے 2 پیج میں نے ڈرا کیے ہوئے ہیں، یہ 1 پیج ہے، یہ 2 پیج ہے، یعنی کہ ٹوٹل نمبر اس کے 10 ہیں۔ ٹوٹل لینتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1 پیج ہو سکتی ہے یا 2 پیج ہو سکتے ہیں، یہاں تک بھی آپ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا طریقہ کار دیکھیے، آپ نے یہ مارجر لائن لگائی، یہ سب سے اوپر ٹاپ سے اس کو شروع کرنا ہے۔ روزنامچہ کس کا آپ لکھ رہے ہیں؟ ایک استاد کا لکھ رہے ہیں، مارکر سے، مارکر سے، یہ بھی مارکر سے۔ بیٹا مارکر سے دائیں ہاتھ آپ نے تاریخ درج کرنی ہے، پہلے دن ہے، پھر مہینہ ہے، پھر سال ہے، تو اس طریقہ سے آپ تاریخ جو ہے وہ فکس کرتے ہیں۔ ایک استاد جو ہے وہ ڈیلی کیا کام کرتا ہے وہ آپ کے سامنے میں شارٹلی رکھتا ہوں، آپ نے اسی طرح اس کو لکھنا ہے اور اس کو پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے۔ پیراگراف کیا چیز ہے؟ اس مارجر لائن سے تقریباً 3 انگلیاں دور آپ نے پہلی لائن کو لکھنا ہے اور پھر نیکسٹ لائن جو ہے وہ فل لکھیں گے۔ ہاف پیج جب ہو جائے تو اس کو فل سٹاپ اردو کا لگائیں جس کو ہم ختمہ کہتے ہیں، پھر نیکسٹ جو ہاف پیج ہے اس پہ بھی ایک پیراگراف آپ کو دکھائی دے گا۔ اس کی بیک سائڈ پہ جائیں گے تو یہاں پہ بھی ایک پیراگراف ہے اور یہاں پہ ختم نہ ہو تو ایک پیراگراف اور نہ لگے، یعنی کہ 3 سے 4 پیراگراف میں آپ کا روزنامچہ مکمل ہوتا ہے۔ بیٹا جی اب ایک استاد جو ہے وہ خود ڈائری اپنی لکھ رہا ہے کہ میں حسب معمول آج بھی فجر کے وقت نیند سے بیدار ہو گیا، میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، بعد میں نماز ادا کی اور اس کے بعد صبح کی سیر کے لیے نکل گیا۔ میں جب واپس آیا ہوں تو مسجد ابھی تک کھلی تھی، کچھ دوست ابھی تک وہیں پہ ہی تھے، وہ تسبیحات کر رہے تھے اور اب اشراق کا ٹائم ہو گیا تھا، میں ابھی تک باوضو تھا۔ میں نے اشراق کی نماز پڑھی اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے ڈریسنگ اچھی کی، کپڑے جوتے سیٹ کیے اور اس کے بعد ناشتہ کر کے میں کالج کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ پہلا لیکچر ہی میرا جو ہے وہ فرسٹ ایئر کی کلاس میں تھا اور میں نے آج ان کو رودات پڑھانی تھی۔ رودات کا میں نے پیٹرن سمجھایا، بچے بہت خوش تھے نیا ٹاپک دیکھ کر، کیونکہ 9th میں انہوں نے یہ ٹاپک دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد میرا سیکنڈ لیکچر جو ہے وہ سیکنڈ ایئر میں تھا، یعنی کہ سال 2 میں تھا۔ یہاں میں نے بچوں کو پہلے ہی اناؤنس کیا تھا کہ بیٹا جی آج ہم مضمون پڑھیں گے، تو مضمون کی جب میں نے لینتھ بتائی کہ بیٹا جی آپ نے 8 سے 10 پیج لکھنے ہیں تو بچے حیران رہ گئے کہ اتنا سارا ہم کیسے لکھیں گے۔ بہرحال میں نے بچوں کو تسلی دی، حوصلہ دیا اور ان کو پڑھانا شروع کیا۔ ساتھ میں نے یہ بتایا کہ ہر پیج پہ آپ نے 2 کوٹیشن بھی لکھنی ہے، یعنی کہ حوالہ جات لکھنے ہیں مضمون سے متعلقہ۔ بچے جو ہیں دوبارہ سے جو ہے وہ پریشان ہو گئے۔ میں نے آج آدھا مضمون پڑھایا، یعنی کہ 4 پیج ان کو سمجھائے اور ساتھ میں کوٹیشن جو ہے وہ ان کو لکھ دی بورڈ پہ۔ اب بچے جو ہیں وہ کچھ ریلیکس فیل کر رہے تھے۔ میں اپنے سٹاف روم میں آ گیا، یہاں پہ میرا لیکچر فری تھا، کچھ دوست میرے بیٹھے ہوئے تھے، پروفیسر صاحبان ان کا بھی لیکچر فری تھا۔ ہم نے آپس میں سلام دعا کی ہے اور تھوڑا سا نیٹ کو دیکھا ہے اور آج کی خبریں جو ہیں وہ دیکھی۔ اس کے بعد
میرا تیسرا لیکچر جو ہے وہ سال اول میں ہی تھا، لیکن یہ گرلس کی کلاس تھی، مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ جو صبح میں نے ان کو پڑھایا تھا بوائز کو، وہی اب ان کو پڑھانا تھا۔ اسی طرح میرا 4 لیکچر جو ہے وہ سیکنڈ ایئر میں تھا، وہاں پہ بھی مضمون جو ہے مجھے ریپیٹ کرنا تھا، اس وجہ سے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ظہر سے پہلے میں کالج سے فری ہو گیا، البتہ گرمی کا موسم ہے لہذا میں وضو کر کے تو پھر یہیں پہ ہی ظہر کی نماز ادا کی۔ میں اپنے گھر کی طرف چلا گیا، گھر جا کے میں نے کھانا کھایا اور پھر 1 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد جب عصر کا وقت ہوا تو میں بعد عصر کی نماز پڑھ کے تو اکیڈمی کی طرف رواں ہو گیا۔ اکیڈمی میں میرے 4 لیکچر ہیں، چاروں لیکچر جو ہے میں نے فل فلیج پڑھائے، بلکہ ایک کلاس جو ہے وہ آج چھٹی پہ تھی کیونکہ ان کے پیپر شروع ہو چکے تھے، لہذا وہ مجھے ریسٹ ٹائم مل گیا اور میں نے مغرب کی نماز وہیں پہ ادا کی۔ عشاء سے پہلے میں اپنے گھر کی طرف آ گیا اور اکیڈمی سے چھٹی ہو گئی۔ عشاء میں نے گھر آ کے جو ہے وضو ہو کے تو مسجد میں جا کے پڑھی ہے۔ راستے میں حل بھی لیتا گیا کیونکہ میری یہ روٹین ہے، اور میری امی جو ہے وہ بیمار ہیں، اس کے لیے میں نے فروٹ جو ہے وہ خرید لیا۔ بچے جو ہیں وہ فالسا پسند کرتے ہیں، لہٰذا جب میں گھر پہنچا ہوں تو گھر جا کے فالسے کا جوس جو ہے بچوں نے پیا ہے اور میں نے بھی پیا ہے، اور میری خالہ جان جو ہے وہ میری ماں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے تشریف لائی ہوئی، ان کو چند لمحے جو ہیں وہ دیے۔ اس کے بعد میں خبریں سننے کے بعد سو گیا کیونکہ مجھے صبح پھر کالج جانا تھا جلدی۔ تو یہ بیٹا جی ایک استاد کا روز نامہ ہے، یعنی کہ ڈیلی ڈائری ہے، 24 گھنٹے میں اس نے کام کو ان سے کیے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔